پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب پاکستانی مسافر بردار بحری جہاز سفینہ حجاج کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفینہ حجاج بحری جہاز کا تعارف اور پین اسلامک اسٹیم شپ جہاز راں کمپنی۔ سفینہ حجاج مسافر بردار بحری جہاز، جو کہ پاکستان کی ایک ممتاز جہاز راں بین الاقوامی کمپنی پین اسلامک اسٹیم شپ کمپنی لمیٹڈ کی ملکیت سفینہ عرب اور سفینہ عابد بحری جہاز کے بعد پاکستان کا دوسرا مسافر بردار اور معروف ترین بحری جہاز تھا۔ یہ بحری جہاز پاکستان سے سعودی عرب جانے والے حج اور عمرہ زائرین کو کراچی کی بندرگاہ سے جدہ کی بندرگاہ کے درمیان مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے لیے بحری سفر کی خدمات فراہم کیا کرتا تھا۔ یہ کمپنی پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج میں بھی رجسٹرڈ ہے اور اس کمپنی کا صدر دفتر کراچی میں آئی چندری گڑھ روڈ سے متصل ممتاز حسین روڈ پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت کے ساتھ واقع رائٹر چیمبرز کی عمارت میں قائم ہے۔ سفینہ حجاج بحری جہاز کی تعمیر۔ سفینہ حجاج بحری جہاز کی تعمیر کے کام کا آغاز 27 جون سن 1935 کو جرمنی کی نارتھ جرمن لائٹ شپنگ کمپنی، جس کا صدر دفتر ہیمبرگ جرمنی میں واقع ہے، اس کے لیے بلوہم اینڈ فاس شپ یارڈ میں، جو کہ ہیمبرگ کے اسی ساحلی تجارتی شہر میں واقع ہے، میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس جرمن مسافر بردار بحری جہاز کا ابتدائی نام ایس ایس ایکسپریس اسٹیمر پوٹسڈیم یا عام سادہ زبان میں ایس ایس پوٹسڈیم رکھا گیا تھا، اور اس بحری جہاز کو بلوہم اینڈ فاس شپ یارڈ میں اس کے دو اور سسٹر بحری جہازوں، جنگی بحری جہازوں ایس ایس شان ہوسٹ اور ایس ایس گنائس ناؤ کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا۔ 16 جنوری سن 1935 کو ایس ایس پوٹسڈیم بحری جہاز کو تعمیر کے لیے لانچ کیا گیا تھا اور اس کی تعمیر کو 27 جون سن 1935 کو مکمل کیا گیا تھا۔ سن 1935 سے لے کر سن 1945 تک جرمن حکومت کی جانب سے جاری کردہ اس بحری جہاز کے کوڈ لیٹرز مندرجہ ذیل تھے: DOQS۔ 5 جولائی سن 1935 کو ایس ایس پوٹسڈیم بحری جہاز نے اپنے پہلے بحری سفر کا آغاز جرمنی کی بندرگاہ ہیمبرگ سے برطانیہ کی بندرگاہ ساؤتھ ہیمپٹن کے لیے کیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ بحری جہاز کئی سال تک مسلسل اسی بحری روٹ پر مسافروں کو بحری سفر کی خدمات اور سہولیات فراہم کرتا رہا تھا۔ سن 1945 میں اس جرمن مسافر بردار بحری جہاز کو دوسری عالمگیر جنگ کے اختتام سے کچھ قبل برطانوی شاہی بحریہ کی افواج نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس کی خدمات کو فوری طور پر برطانوی ملٹری کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے بحیثیت ایک ٹروپ شپ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ برطانوی شاہی بحریہ نے اس جرمن مسافر بردار بحری جہاز ایس ایس پوٹسڈیم پر قبضہ کرنے کے بعد ایس ایس پوٹسڈیم کا نام تبدیل کر کے اس بحری جہاز کا نیا نام ایس ایس ایمپائر جیول رکھ دیا تھا، اور اس بحری جہاز کو ایک نیا برطانوی رجسٹریشن نمبر 180810 جاری کر دیا گیا تھا۔ سن 1946 میں ایس ایس ایمپائر جیول کے ہائی پریشر بوائلرز میں موجود اس کی متعدد فنی خرابیوں کے باعث ایس ایس ایمپائر جیول کی مکمل اوور ہالنگ کی گئی تھی، جو کہ سن 1947 میں کہیں جا کر مکمل ہوئی تھی۔
ایس ایس ایمپائر جیول بحری جہاز کی مکمل اوور ہالنگ اور ری فٹنگ کے بعد ایس ایس ایمپائر جیول بحری جہاز کا نام ایک مرتبہ پھر تبدیل کر دیا گیا تھا اور اس کا نیا نام ایس ایس ایمپائر فووے رکھ دیا گیا تھا۔ سن 1951 میں برطانوی بادشاہ جارج ہشم نے ایس ایس ایمپائر فووے بحری جہاز کو ایک ایسے برطانوی پرچم کو استعمال کرنے کی منظوری دی تھی جو کہ اس دور میں صرف برطانیہ کی وزارت ٹرانسپورٹ کو ہی استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ 23 اپریل سن 1955 کو نہر سوئز میں سے گزرتے ہوئے ایس ایس ایمپائر فووے بحری جہاز نہر سوئز کی ریت میں دھنس کر پھنس گیا تھا۔ ایس ایس ایمپائر فووے بحری جہاز کو اس ریت میں سے 12 گھنٹوں کی طویل جدوجہد کے بعد نکالا گیا تھا۔ اگست 1955 میں ایلفورڈ نارتھ سے منتخب شدہ ایک برطانوی رکن پارلیمنٹ تھامس لاسیلس عیسیٰ شانڈن ویلینٹ آئرن مونگر نے برطانوی پارلیمنٹ میں ایس ایس ایمپائر فووے بحری اور اس کے عملے کے خلاف ایک شکایت درج کروائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایس ایس ایمپائر فووے بحری جہاز کے نچلے ڈیکس میں سفر کرنے والے تھرڈ کلاس کے مسافروں کو دوران سفر انتہائی خراب، مضر صحت اور زہریلی غذائی اشیاء کی فراہمی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں سے اکثر مسافروں کی طبی حالت انتہائی خراب ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایس ایس ایمپائر فووے کے نچلے ڈیکس میں موجود سفر کرنے والے ان مسافروں کے لیے ہواداری کے نظام کی غیر موجودگی کے باعث ہر وقت شدید گھٹن زدہ ماحول رہتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس روز حکومت برطانیہ کے اس بحری جہاز ایس ایس ایمپائر فووے جو کہ اس وقت سنگاپور سے ہانگ کانگ تک کے ایک بحری سفر کی جانب رواں دواں تھا کہ اس دوران اس بحری جہاز کے نچلے ڈیکس میں سفر کرنے والے تھرڈ کلاس کے مسافروں کو دوران سفر رات کا کھانا پیش کیا گیا تھا جو کہ انتہائی خراب اور مضر صحت تھا۔ اس کھانے کی زہر خورانی کے باعث اس بحری جہاز میں سفر کرنے والے ایک مسافر کی صحت اور جسمانی حالت اچانک اس قدر بگڑ گئی تھی کہ نوبت اس کے مرنے تک اور اس بحری سفر کے دوران ہی اس کی چھوٹی آنت کے آپریشن کرنے تک کو آن پہنچی تھی۔ اس آپریشن کو کرنے کے لیے ہنگامی طور پر ایک سرجن اور چند ڈاکٹرز پر مشتمل ایک خصوصی ہنگامی ٹیم کو برطانوی شاہی فضائیہ کے ایک خصوصی چھوٹے طیارے شارٹ S-25 سنڈرلینڈ کے ذریعے ایس ایس ایمپائر فووے پر روانہ کرنا پڑا تھا، لیکن اس ہنگامی آپریشن کو کرنے کے لیے ایس ایس ایمپائر فووے بحری جہاز پر مناسب طبی سہولیات موجود نہیں تھیں۔ چنانچہ اس مریض کو ہنگامی طور پر اسی طیارے کے ذریعے سنگاپور کے ایک فوجی ہسپتال میں منتقل کرنا پڑ گیا تھا۔ جون 1956 میں برطانوی رکن پارلیمنٹ تھامس لاسیلس عیسیٰ شانڈن ویلینٹ آئرن مونگر کی اس شکایت کو رفع کرنے کے لیے کنگسٹن آن ٹیمز سے منتخب شدہ برطانوی رکن پارلیمنٹ وزیر ٹرانسپورٹ اور شہری ہوابازی آرچیبالڈ بوائڈ کارپنٹر نے برطانوی پارلیمنٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے آ کر اس شکایت کو رفع کرنے کی اور اس حادثے کی وجوہات اور وضاحتیں پیش کی تھیں۔ فروری 1960 تک ایس ایس ایمپائر فووے بحری جہاز نے بحیثیت ایک مسافر بردار بحری جہاز اپنی فوجی خدمات برطانوی حکومت کے لیے پیش کی تھی۔ فروری 1960 ہی میں برطانوی حکومت نے ایس ایس ایمپائر فووے بحری جہاز کو کسی غیر ملکی جہاز راں کمپنی کو فروخت کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی ٹائن ماؤتھ کاؤنٹی سے منتخب ہو کے آنے والی ایک برطانوی خاتون
کنزرویٹو رکن پارلیمنٹ آئرین میری بیوک وارڈ نے پارلیمنٹ میں آ کر شدید احتجاج کیا تھا اور اس بل کی شدید مخالفت کی تھی، اور انہوں نے ایس ایس ایمپائر فووے بحری جہاز کی اس قدر عجلت اور جلد بازی میں فروخت کے طریقہ کار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ بالآخر فروری سن 1960 میں برطانوی حکومت نے ایس ایس ایمپائر فووے بحری جہاز کو پاکستان کی مشہور و معروف مسافر بردار جہاز راں کمپنی پین اسلامک اسٹیم شپ کمپنی کو فروخت کر دیا تھا۔ پین اسلامک اسٹیم شپ کمپنی نے اپنے اس نئے خرید کردہ بحری جہاز ایس ایس ایمپائر فووے کو خریدنے کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے ایس ایس ایمپائر فووے سے ایس ایس سفینہ حجاج رکھ دیا تھا۔ اچھا، ایس ایس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہے اسکریو اسٹیمر، اور یہ اسی کا مخفف ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بحری جہاز جو کہ بادبان کے بجائے اپنے انجن اور اس کے پروپیلرز کے زور پر سمندر میں چلتا ہے۔ برطانوی حکومت کی طرف سے اپنے بحری جہاز ایس ایس ایمپائر فووے کو پین اسلامک اسٹیم شپ کمپنی کو فروخت کیے جانے کے بعد ایس ایس سفینہ حجاج بحری جہاز کو دنیا بھر میں بحری جہازوں کی رجسٹریشن کے ایک عالمی ادارے ایڈمرلٹی کی طرف سے دوبارہ ایک اور نیا IMO نمبر 5304891 جاری کیا گیا تھا۔ سفینہ حجاج بحری جہاز کی ساخت اور تعمیری معلومات۔ ایس ایس سفینہ حجاج بحری جہاز نے سن 1960 سے لے کر 20 فروری سن 1976 تک پین اسلامک اسٹیم شپ کمپنی کی ملکیت میں رہتے ہوئے پاکستانی عازمین حج اور عمرہ کو فریضہ حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے بحری سفر کی خدمات اور سہولیات فراہم کی تھیں۔ ایس ایس سفینہ حجاج بحری جہاز کی کل لمبائی 605 فٹ تھی اور اس کے بیم کی حد چوڑائی 74 فٹ تھی، جبکہ اس کی کل اونچائی 40 فٹ تک تھی۔ ایس ایس سفینہ حجاج بحری جہاز کا کل مجموعی وزن 17,528 ٹن تھا اور اس بحری جہاز کی حد رفتار 21 ناٹیکل مائل تھی۔ ایس ایس سفینہ حجاج بحری جہاز ایک ٹوئن اسکرو اسٹیمر یعنی 2 پروپیلرز یا پنکھڑیوں کی مدد سے چلنے والا ایک بحری جہاز تھا۔ اس بحری جہاز کے ان دونوں پروپیلرز کو 2 عدد اسٹیم ٹربائن انجن کی مدد سے چلایا جاتا تھا اور ان ٹربائن انجن کو بجلی سے چلنے والی موٹریں چلایا کرتی تھیں۔ ایس ایس پی سفینہ حجاج بحری جہاز کے انجن روم میں بھاپ پیدا کرنے کے لیے 4 عدد اسٹیم بوائلرز بھی نصب کیے گئے تھے۔ ایس ایس سفینہ حجاج بحری جہاز کے انجن اور اسٹیم ٹربائن کو ہیمبرگ جرمنی کی بلوہم اینڈ فاس کمپنی نے تیار کیا تھا۔ ایس ایس سفینہ حجاج بحری جہاز کے ان دونوں اسکرو پروپیلرز یعنی اس بحری جہاز کی ان دونوں پچھلی پنکھڑیوں کو چلانے والی ان الیکٹرک موٹرز کو برلن جرمنی کی مشہور زمانہ سیمنز شوکر ورک AG کمپنی نے تیار کیا تھا۔ ایس ایس سفینہ حجاج بحری جہاز کے ان 6 اسٹیم ٹربائن انجن اور ان سے منسلک اس کی دونوں پروپیلر شافٹیں جو کہ MV سفینہ حجاج بحری جہاز کے اسکرو پروپیلر سے نصب اور منسلک تھی کو اسکاٹ لینڈ کے ساحلی شہر گلاسگو کے جہاز سازی کے ایک مشہور کاروباری ادارے الیگزینڈر اسٹیفن اینڈ سنز نے اس بحری جہاز پر برطانوی قبضے کے بعد ایس ایس ایمپائر فووے بحری جہاز میں دوبارہ نصب کی تھی۔ ایس ایس سفینہ حجاج بحری جہاز پر کل ملا کر 2,700 مسافروں کے سفر کرنے کی گنجائش موجود تھی۔ ایس ایس سفینہ حجاج بحری جہاز میں 4 عدد ڈیلکس کیبن موجود تھے جن میں 162 فرسٹ کلاس مسافروں اور 295 سیکنڈ کلاس مسافروں اور عرشوں پر
2141 تھرڈ کلاس مسافروں کے سفر کرنے کے لیے گنجائش موجود تھی۔ ایس ایس سفینہ حجاج بحری جہاز کی بحری سفر کی خدمات۔ پین اسلامک اسٹیم شپ کمپنی کے ایس ایس سفینہ حجاج بحری جہاز نے فروری 1960 سے لے کر 20 فروری سن 1976 تک پاکستانی عازمین حج کو کراچی سے جدہ تک حج اور عمرہ زیارات کرنے کی غرض سے جانے والے مسافروں کو بحری سفر کی خدمات اور سہولیات فراہم کی تھیں۔ 22 نومبر سن 1976 کو ایس ایس سفینہ حجاج بحری جہاز کو اسکریپ کرنے کی غرض سے بلوچستان کے ساحل پر واقع گڈانی کے اسکریپ یارڈ میں لا کر اسکریپ کر دیا گیا تھا۔ ختم شد۔